میرے عزیز بھائیوں، آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم 2 حرف پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم تکبر نہیں سکھاتا، علم تو عاجزی سکھاتا ہے۔ ذرا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ عظیم قول آپ ذرا سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم کے 4 حصے ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ العلم اربعۃ ارباع، پہلا حصہ جب انسان سیکھتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں من تعلم الربع الاول ظن انہ اعلم الناس، یعنی جب انسان علم کا پہلا حصہ سیکھتا ہے تو وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ میں تو سب سے بڑا عالم ہوں، دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کے کم علم ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب انسان تھوڑی اور محنت کرتا ہے تو علم کے دوسرے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا وَمَن تَعَلَّمَ الرُّبُعَ الثَّانِي عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، یعنی اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت سا علم مجھ سے چھوٹ گیا تھا، مجھے تو بہت سی باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ یہاں پہنچ کر اب اس کی عقل تھوڑی سی ختم ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ باقی رہتی ہے۔ اور اگر اسے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اور وہ تیسرے حصے میں داخل ہو جائے، امام شافعی فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَلَّمَ الرُّبُعَ الثَّالِث عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنَ الْعِلْمِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ، یعنی جب وہ تیسرا حصہ سیکھ لیتا ہے تو اسے احساس یہ ہونے لگتا ہے کہ جتنا میں نے سیکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو علم مجھ سے رہ گیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہاں آ کر انسان کے اندر عاجزی شروع ہوتی ہے، یہاں آ کر وہ خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے تیسرے حصے میں۔ اور میرے دوستو، علم کا چوتھا حصہ یہ وہ حصہ ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ اس درجے کے قریب ہوتا ہے، چوتھے درجے کے، وہ پھر اپنے بارے میں یہ خود جانتا ہے اور یہ کہہ اٹھتا ہے وَإِذَا دَخَلَ إِلَى الرُّبُعِ الرَّابِعِ فَقَالَ أَنَا أَجْهَلُ النَّاسِ، یعنی جب وہ چوتھے حصے میں داخل ہوتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ میں تو سب سے بڑا جاہل ہوں۔ یعنی اسے علم کی وسعت کا اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے اندر انتہائی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنا زیادہ علم آتا ہے اتنا ہی اس کا سر جھک جاتا ہے اور عاجز اور متواضع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ کر مغرور ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی علم کے پہلے ہی حصے میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی علم اور عاجزی اور تواضع عطا فرمائے۔